امریکہ کی منافقت اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی مخالفت برازیل کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ دوسری جانب انسانی حقوق کا چیمپئن بننے کی ناکام کوشش، صدر جو بائیڈن نے اسرائیل سے غزہ کے لیے امداد نہ روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ نتن یاہو حکومت نے غزہ میں مصر سے آنے والی امداد کو نہ روکنے کا انتہا دے دیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق کھانا، پانی اور ادویات کی فراہمی صرف جنوبی غزہ میں ہوگی۔ اسپتال پر اسرائیلی بمباری، عالمی برادری صرف زبانی جمع خرچ تک محدود۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اسپتال پر حملے کو وحشیانہ عمل قرار دے دیا۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا، اسپتال پر حملے میں فلسطینی عوام کی ہلاکت نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیلی بمباری کو جرم اور غیر انسانی فعل قرار دے دیا۔ غزہ کے اسپتال پر حملے کی مذمت، فوری جنگ بندی کرائی جائے۔ فلسطین کی صورتحال پر جدہ میں OIC کا ہنگامی اجلاس، اسرائیل کو تیل کی فراہمی بند اور پابندیاں لگائی جائیں۔ مسلم ممالک اسرائیلی سفیروں کو ملک بدر کریں۔ ایران نے تجاویز پیش کر دی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا فلسطین میں انسانی بحران پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے کہا، اسرائیل نے غزہ میں اسپتال کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ مذمت کافی نہیں، عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ سیکرٹری جنرل OIC ابراہیم طاہا نے کہا، فوری جنگ بندی اور مسئلہ فلسطین حل کیا جائے۔ نگران وزیر اعظم کی اسرائیل کے اسپتال حملے کی شدید مذمت، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا، عالمی برادری اسرائیل کو بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام سے روکے۔ دوسری جانب سفارتی محاذ پر چین میں موجود انوار الحق کاکڑ کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس سے ملاقات، اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سمیت کئی اہم رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں، دو طرفہ امور پر بات چیت۔ جب تک پاکستان ہے تب تک فلسطین کے عوام کے لیے اکیلے نہیں ہو سکتے، بلاول بھٹو زرداری نے کہا، مشکل وقت میں فلسطینیوں کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ پیپلز پارٹی اور فلسطین کی جدوجہد کا ایک پرانا رشتہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان بار کونسل کا فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ اعلامیے میں اقوام متحدہ سے فلسطین کے دیرینہ تنازع کے پرامن اور منصفانہ حل کا مطالبہ۔ نواز شریف دبئی پہنچ گئے، 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو سرنڈر، پھر لاہور جائیں گے۔ نون لیگی قائد کا علامہ اقبال ایئرپورٹ پر شہباز شریف اور اسحاق ڈار استقبال کریں گے۔ لاہور میں سیاسی پاور شو کی تیاریاں عروج پر، 60 فٹ اونچے اور 120 فٹ چوڑے سٹیج کا 75% کا مکمل۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں لائٹیں نصب کر دی گئی۔ کراچی سے قافلہ لاہور لانے کے لیے اسپیشل ٹرین بھی تیار، 20 اکتوبر کو کراچی سٹی اسٹیشن سے روانہ ہوگی۔ اسپیشل ٹرین کو نون لیگی قائد کے خیر مقدمی بینر سے سجا دیا گیا، مختلف شہروں میں استقبال کیا جائے گا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا کاؤنٹ ڈاؤن، حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز پہ نیب کو نوٹس جاری، اسلام آباد ہائی کورٹ کی نیب پروسیکیوٹر کو آج دلائل دینے کی ہدایت۔ 21 اکتوبر جو ہے وہ میاں نواز شریف کی صرف پاکستان واپسی کا دن نہیں ہے، بلکہ میاں نواز شریف کے پاکستان سے اقتدار سے نکالے جانے اور پاکستان سے دھکیلے جانے کے بعد جو پاکستان کے اوپر حالات مسلط ہوئے، جس طرح سے ملک کی معیشت کو، اکانومی کو تباہ کیا گیا، جس طرح سے ملک کو بحرانوں کا شکار کیا گیا، 21 اکتوبر وہ دن ہوگا جس دن پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے جائے گی، اسی ٹریک پہ لے کے جائے گی جہاں پہ اس نے 2017 میں پاکستان کو کھڑا کیا۔
نون لیگ نے ہمیشہ ملک کو بحران سے نکالا۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا ملتان میں تقریب سے خطاب، کہا 2017 میں ملک ترقی کی جانب گامزن تھا اور پھر سازش کی گئی۔ ملک میں سیاسی رواداری کو ختم، انتقامی سیاست کی بنیاد رکھی گئی۔ 2018 سے 2022 تک ملک کو تباہی کے دہانے پر لایا گیا، معیشت تباہ اور ملک کو بحرانوں میں دھکیلا گیا۔ آج عام آدمی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا۔ آج پاکستان کی آئین کو، پاکستان کی الیکشنز کو روکے گئے ہیں ایک شخص کی واپسی کے لیے۔ واپسی تو خوشائن بات ہے، امید ہے سیاست کے پورے زور دینے کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں الیکشن ڈیٹ کا اعلان اور الیکشن سکیڈول کا اعلان جلد از جلد دلوائے گا۔ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا، الیکشن کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا۔ یہ ووٹ کی عزت نہیں بلکہ بے عزتی ہے۔ ملک کو یہاں بیٹھ کر چلانا اور اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ ہمیں نہ 1990 اور نہ 2017 کا پاکستان چاہیے۔ 2023 کے جدید تقاضوں کے مطابق ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ کراچی جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری کے نام لیے بغیر نون لیگ قائد نواز شریف پر کڑی تنقید۔ مادر وطن کا دفاع مضبوط سے مضبوط تر، پاکستان کا ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ سسٹم کے مختلف ذیلی پہلوؤں کو جانچا، ڈیزائن، تکنیکی پیرامیٹرز، کارکردگی کا مشاہدہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق میزائل سسٹم دفاعی اور اسٹریٹجک صلاحیت کا اہم عنصر ہے۔ تجربے کا مقصد کم از کم دفاعی صلاحیت کے پہلوؤں کا اعادہ کرنا تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی میزائل تجربے پر مبارکباد۔ معاشی چیلنجز کے دوران دوست ملک چین نے پھر ہاتھ تھام لیا۔ ML1 ٹریک پر جدید ترین ٹرینیں دوڑیں گی۔ پاکستان اور چین کے ML1 معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ معاہدے سے پاکستان کا پورا ٹرانسپورٹیشن نظام تبدیل ہو جائے گا۔ منصوبے کی لاگت 9 ارب ڈالر سے کم ہو کر 6.7 ارب ڈالر ہو گئی۔ ML1 منصوبے پر جلد کام شروع ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان اور چین میں پیٹرولیم کی صنعت میں 1.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط ہو گئے۔ گوادر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ جلد فعال ہو جائے گا۔ ایئرپورٹ تجارت اور رابطوں میں اہم کردار ادا کرے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے اجلاس سے خطاب، کہا BRI ترقی و خوشحالی کا منصوبہ ہے، مربوط روابط ہی عوام کی خوشحالی کا باعث بنتے ہیں۔ CPEC کے تحت 25 ارب ڈالر کے 50 منصوبے مکمل ہو چکے۔ ٹرانسپورٹیشن، توانائی اور ڈیجیٹل تفریق کے خاتمے کے لیے عالمی سرمایہ کاری ضروری ہے۔ دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی، غذائی تحفظ اور وباؤں کے چیلنجز درپیش ہیں۔ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبوں کو مزید بڑھانے کا اعلان۔ چین کے 28 ملکوں اور خطوں کے ساتھ 21 آزادانہ تجارتی معاہدوں پر دستخط۔ تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی افتتاحی اجلاس سے خطاب میں چینی صدر نے کہا، مجموعی درآمدات اور برآمدات کا حجم 19.1 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکا۔ ترقی پذیر ملکوں کے لیے نئی اقتصادی راہداری کا قیام ترجیح ہے۔ روشن مستقبل کے لیے اجتماعی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ پوری دنیا میں بلاک کی سیاست ہمارا انتخاب نہیں۔ زراعت کی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، کہتے ہیں اس وقت ملک میں سویابین کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سویابین کاشت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ زرعی یونیورسٹی میں گندم کے بیج پر بھی کام ہو رہا ہے۔ محسن نقوی نے کرکٹ ہائی پرفارمنس سینٹر کا افتتاح کیا اور بیٹنگ کے جوہر بھی دکھائے۔
آئندہ سال حج پر 28 کروڑ ڈالر خرچ ہوں گے. وزارت مذہبی امور نے بتا دیا اسپانسرشپ اسکیم میں شمولیت کے لیے پاکستانی پاسپورٹ لازمی ہوگا. حج اخراجات کی رقم ڈالرز میں وصول کی جائے گی. 2024 کے حج کے لیے پاکستان کا حج کوٹا 1,79,210 ہے. حج پالیسی 2024 منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیج. طب کے میدان میں بڑی کامیابی. سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کو رنگی کارڈیولوجی کا بڑا اعزاز. ایک دن کے بچے کے دل کی کامیاب سرجری کر دی. متاثرہ بچے کے دل کی شریان الٹی اور آکسیجن کا لیول کم تھا. نومولود کی طبیعت بہتر ہے. ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کی مسلسل چوتھی فتح. افغانستان کو 149 رن سے شکست دے دی. افغان ٹیم 289 رنز کی تعاقب میں 139 رنز پر ڈھیر. رحمت شاہ 36 اور عظمت اللہ 27 رنز بنا کر نمایاں رہے. لوکی فرگوسن اور مچل سینٹنر کی 3 وکٹیں. ٹرنٹ بولٹ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. کیویز نے 50 اوورز میں 6 وکٹ پر 288 رنز بنائے. گلین فلپس نے 71 اور ٹام لیتھم نے 68 رن کی اننگ کھیلی. پاکستان کرکٹ ٹیم کے بنگلور میں ڈیرے. کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس. پاکستان کا آسٹریلیا سے میچ جمعہ کو شیڈیول. پوائنٹس ٹیبل پر گرین شرٹس چوتھے. آسٹریلوی ٹیم 8ویں نمبر پر موجود. آئی سی سی نے ون ڈے کی پلیئرز رینکنگ جاری کر دی. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار. بھارت کے شبھمن گل کا دوسرا نمبر. امام الحق رینکنگ میں 10ویں اور فخر زمان 13ویں نمبر پر موجود.